الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم ودعا بدعوتهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم. لائق احترام علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے جلسے میں موجود ہیں جس کی نسبت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور بہت دیر سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو سن رہے ہیں۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں اس بہار کی یاد دلاتا ہے جو اسی ماہ مبارک میں آئی اور جس کے ذریعے کائنات انسانی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ کا عظیم تحفہ ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی شخصیت سے نوازا جس کے ذریعے اس پوری کائنات انسانی کو رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو انسانوں کو جینے کا ڈھنگ ملا، کائنات میں بسنے والوں کو زندگی گزارنے کا قرینہ اور سلیقہ آیا۔ اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر و ماہ کو تابندگی بخشی، اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔
اس زمانے میں جب کہ آپ چھوٹے تھے، بچپن کی عمر تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے۔ آپ اپنے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ کبھی جنگل میں چلے جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ ایک دن تشریف لے گئے تو اچانک انسانی شکل میں دو فرشتے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ آپ بچے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا مبارک سینہ چیر دیا، اور آپ کا قلب اطہر نکالا اور اس کو دھلا، اور پھر دل کو اس کی جگہ رکھ کر سینے کو سلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سلا ہوا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کئی مرتبہ دھلا گیا، حالانکہ کائنات میں حضور کے دل سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر کو دھلوایا جا رہا ہے، پاکیزگی بڑھائی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہی وہ دل ہے کہ جس میں ساری کائنات کا درد سمایا ہوا ہے۔ دنیا میں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں گنجائش 10-20 لوگوں کی ہوتی ہے، کچھ دل زیادہ وسیع ہوئے تو 100-200 لوگوں کی گنجائش ہے، کچھ دل ہے کہ 1000-2000 کی گنجائش ہے۔ کائنات میں صرف ایک دل ایسا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس میں سما جائے تو اس دل کی وسعت کم نہیں ہونے والی، اور اس دل کا نام ہے قلب محمدی۔ اسی لیے یہ ارشاد ہوا، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، کہ یہ اللہ کا پاک کلام قرآن پاک جس کو جبریل امین لے کر آئے، یہ پاک پروردگار کا پاک کلام ہے، اور یہ زبردست روحانی نسخہ ہے، اور لے جانے والے بھی جبریل امین ہے جو پاک فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس لیے یہ اتارا بھی جائے گا اس دل پر جو سب سے پاکیزہ دل ہے۔ یہ پاک کلام کوئی معمولی نہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ پڑھیے کہ اس پاک کلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو نہیں نظر آ رہی، ان ساری چیزوں کی قسم، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری، کسی جادوگر کی جادوگری، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے، یہ زبردست اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اور اس کلام کے لیے جس دل کو چنا گیا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل ہے، جس میں ساری کائنات انسانی کے لیے رحمت رکھ دی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آنے والے دنیا میں بہت آئے، انبیاء اور صلحاء اور اتقیاء اور علماء اور کیسے بڑے بڑے مصلحین و محدثین، مگر ایک آنے والا ایسا آیا جسے سارے جہان کے لیے باعث رحمت بنایا گیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے،
حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ کا دل پاکیزہ ترین تھا، لیکن پھر آپ کے قلب اطہر کو دھلا جا رہا ہے۔ آپ چھوٹے سے ہیں، سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، دھلا گیا، پھر رکھا گیا اور سینے کو سل دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ترازو قائم کیا گیا، ان فرشتوں نے ایک ترازو قائم کیا۔ یہی حصہ اصلاً آپ کو سنانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، بچپن کی عمر ہے، ترازو قائم کیا گیا اور ایک پلڑے میں آپ کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ایک طاقتور، بھرپور، صحت مند جوان کو رکھا گیا اور وزن کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ نکلا، آپ بھاری ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھا گیا، دوسری طرف دو افراد کو رکھا گیا، پھر آپ وزنی نکلے۔ پھر 3 لوگوں کو ایک طرف رکھا گیا اور وزن ہوا، پھر آپ وزنی نکلے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اگر ساری کائنات کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو گے تب بھی یہی وزنی ثابت ہوگی، ساری انسانیت بھی اگر ایک طرف ہو یہی وزندار نکلیں گے۔ کائنات انسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان پیدا نہیں ہوا، اور آپ کے ذکر کو جس طرح دنیا میں بلند کیا گیا، کون ہوگا جس کا تذکرہ اس طرح بلند کیا گیا ہو؟ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، ساری کائنات میں آپ کا ذکر جمیل بلند کر دیا گیا۔ بیہقی میں روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضور کے پاس اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوال دے کر بھیجا ہے، میرے ذریعے آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیسے بلند کیا، آپ کا ذکر جمیل کیسے بلند کیا، آپ جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس سوال کا جواب دے کر بھیجا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ او محبوب، ہم نے آپ کا تذکرہ اس طرح بلند کر دیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اب کائنات میں جب کبھی میرا تذکرہ ہوگا، اے محبوب میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا، آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ اذان ہوگی تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے گی۔ اذان، بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دی جا رہی ہے، حضور کا نام پکارا گیا۔ جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا۔ آپ دیکھیے کہ کائنات میں ہر جگہ آپ کا ذکر خیر ہے۔ ہماری خوش قسمتی کی اللہ نے ایسا پیغمبر ہمیں عطا کیا، اور اس مہینے کی یہ نسبت ہے کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی یہاں تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہو رہا تھا، اور ربیع الاول کا آخر ہے، یہ مہینہ مکمل ہو رہا ہے۔ اسی مہینے میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہوئی۔ اور چونکہ سیرت النبی کے جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کا مقصد عمل کی ترغیب دلانا بھی ہے، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق
چند باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جن میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج اپنی وفات سے تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے فرمایا۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے حج کے مناسک ادا کیے، آپ صحت مند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر قرآن کی آیت کے ذریعے بشارت مسلمانوں کو دی کہ دین مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، اور یہ بہت بڑی بشارت تھی جو دی گئی کہ اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی اور دین مکمل۔ اب اس میں کسی کمی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی دین پر عمل ہوگا، اسی راستے پر چل کر کامیابی حاصل کی جائے گی۔ کسی طرف سے اس دین میں ترمیم کے لیے کوئی کوشش نہ قابل قبول ہوگی، نہ گوارا کی جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے اتارے گئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ظلم کے راستے پر چلنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا دین، اس دین پر چلنا ہے، اس کی تعلیمات کو سینے سے لگانا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج میں عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کو خطاب کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو اور پوری انسانیت کو رہنما ہدایات دی۔ صرف اس امت کو نہیں، پوری انسانیت کو بتایا کہ عافیت والی زندگی، خیر والی زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے، دنیا کے انسان پرسکون زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی مقامکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو کہ تمہاری جان بھی احترام کے لائق، تمہارا مال بھی، تمہاری عزتیں بھی، یعنی دنیا کے سارے انسانوں صاف صاف سن لو کہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، قتل اور خونریزی کے راستے پر نہ چلو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بے آبروئی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے صحابی، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا کہ وہ خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، محترم ہے، عزت کے لائق ہے، مگر سن، تیری عزت سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں ایک مومن کی عزت ہے، اور ایک مومن کو بے آبرو کرنا تجھ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ خانہ کعبہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، جسے ہمارے سماج میں معمولی سمجھ لیا گیا۔ ہم زبان سے غیبت کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی تحقیر تنقیص کر رہے ہیں۔ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے حسد کرتے ہیں، کوئی مکان بنا رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کے خلاف جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں کہا گیا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کیسی صاف صاف تعلیم دی گئی، تجسس میں نہ پڑو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کی چیڑ نہ نکالو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ لگو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو مستحکم کرنے کے اصول بیان فرمائے اور بتایا کہ ایک مسلم معاشرہ ایسا ہو جس میں ایک دوسرے کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اخوت اختیار کی جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، دل و دماغ کی حفاظت کی جائے، آپس میں حسد نہ ہو، آپس میں بغض نہ ہو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ ہو، حق تلفی اور ظلم نہ ہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جس معاشرے میں ظلم داخل ہو جاتا ہے وہ معاشرہ اپنی موت مر جاتا ہے۔
جس معاشرے میں فساد داخل ہو گیا وہ معاشرہ پھر جی نہیں سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ظلم حکومتوں کو، معاشروں کو، بستیوں کو، آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بیان فرمایا کہ جب قوموں، بستیوں اور آبادیوں میں ظلم داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کو اس تعلیم کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم حق ادا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو۔ آج اس ملک میں جو نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، اس سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس یہی تعلیم نبوت ہے کہ ہم تمام دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ سب کو عزت اور عافیت کے ساتھ جینے کا موقع دیا جائے، محبت کو عام کیا جائے، کسی کے خلاف ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو بیزاری کی ہو، جو توڑ دینے کی ہو۔ ہم ایسی گفتگو کریں جو اس سماج کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو، ہماری پوری قوم کو متحد اور متفق رکھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم دے رہے ہیں کہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرو، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ سگا بھائی اپنے بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے، طاقتور بھائی ہے اپنی بہن کا وراثت کا حصہ دبا رہا ہے، پڑوسی کی مخالفت کر رہا ہے، حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم حق لینا تو چاہتے ہیں، حق دینا نہیں چاہتے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمیں مل جائے، لیکن دوسروں کو حق دینے کے لیے ہم آمادہ نہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم اگر اپنا حق نہ ملے تو معاف کر دو اور دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ آت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل۔ لیکن آج صورتحال بالکل برعکس ہے۔ ہم لوگ مدرسوں میں بیٹھتے ہیں، دارالافتاء میں، دارالقضاء میں، تو لوگ آتے ہیں وراثت کا مسئلہ پوچھنے، تو یہ نہیں پوچھتے کہ والد کا انتقال ہوا ہے، کیسے ہم کو حق دینا ہوگا، کس کا کیا حق ہے۔ عام طریقے پر جو لوگ آتے ہیں دارالافتاء میں وہ دو ہی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، یا تو آئیں گے طلاق دینے کے بعد اور ان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حضرت جی طلاق دے کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چہرے کی ان کی کیفیت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کسی حادثے سے گزر کے آئے ہیں، اور پھر آ کر ہم لوگوں کو، مولویوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور ایک سے ایک آتے ہیں۔ ایک صاحب تو آئے، کہنے لگے کہ حضرت طلاق تو میں نے دی، مگر طلاق تو ہی سے نہیں بولا تھا، تے سے بولا تھا، پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آپ غور کیجیے، ایک سے ایک ہمارے معاشرے میں۔ اورنگ آباد ہے ہمارے مراٹھواڑہ میں، وہاں سے ایک صاحب نے مجھ کو فون کیا، کہنے لگے ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی، پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ میں نے کہا 3 تو پڑھ گئی ہے، باقی 97 رکھے رہیں، بعد میں ضرورت کے وقت کام آ جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے۔ تو طلاق دیتے، اچھا آ کے کہتے ہیں بہت غصے میں طلاق دی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور طلاق دے دی۔ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ طلاق دینا ہے اور باقی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور یا تو پھر آتے ہیں مسئلہ پوچھنے وراثت کا، اور کیا پوچھیں گے کہ ہمارے والد کے انتقال ہوا، ہم کو کیا حق ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہمیں حق کیا دینا ہے۔ حقوق کے سلسلے میں یاد رکھیے، حق ادا کرنے کا مزاج ہو، یہ نہیں کہ ہم حق وصول کریں۔ وہ ہے نا کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، امیر تھا، تو اس کی بیوہ جو تھی وہ بیچاری بیٹھ کے رو رہی ہے، اور عورتوں کی عادت کے مطابق کچھ بول بول کر روتی تھی۔ تو کہنے لگی کہ میرے سرتاج دنیا سے چلے گئے، اتنے گھر چھوڑ کر گئے ہیں، ان میں کون رہے گا۔ تو وہ جو دوسرا بھائی زندہ تھا اس نے کہا میں ہوں نا۔ پھر کہنے لگی کہ اتنی کاریں بھی تھیں، ان میں کون سفر کرے گا، اس نے کہا میں ہوں نا۔ پھر کہنے لگی کہ
اتنا اتنا بینک بیلنس چھوڑ کر گئے، کون استعمال کرے گا؟ بھائی صاحب نے فرمایا میں ہوں نا۔ پھر آخر میں وہ بیچاری کہنے لگی کہ اتنا اتنا قرض بھی چھوڑ کر گئے ہیں، وہ کون ادا کرے گا؟ تو اس نے کہا دوسرے رشتہ داروں سے، کم وقتو تم بھی تو کچھ کہو، سب میں ہی کہوں گا، یعنی ساری بات میں ہی بیان کروں گا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے، حق لینا ہم جان رہے ہیں، حق دینا نہیں جان رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے اس کو کہ یہ وہ مزاج نہیں ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن نے دی، جس کی تعلیم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سودی نظام کو میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے، اس سودی نظام کو چھوڑ دو، سودی نظام کے قریب نہ جاؤ، سود تباہی اور بربادی لائے گا۔ سود در حقیقت کمزوروں اور غریبوں کا خون چوسنے کا نظام ہے، جس سماج میں یہ سودی نظام آئے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ نے اسی میں اعلان فرمایا کہ لوگوں، تمام دنیا کے انسان برابر ہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پرہیزگار جو انسان ہے اس کا مقام ہے۔ یہ جو تم اونچ نیچ کر رہے ہو ذات پات کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، یہ سب جاہلیت کے بت ہیں، ان کو زمین میں دفنا دیا گیا ہے۔ اب یہ بات نہ کرو، یہ جو آج مسلمانوں میں بھی آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ ہم اس ذات کے ہیں، ہم اس ذات کے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کی سچی تعلیمات کو اپنایا نہیں۔ ذات پات کا نظام صرف تعارف کے لیے ہے، یہ ذات پات کا نظام کسی کی برتری اور کسی کی ابتری کے لیے نہیں ہے، یہ نظام صرف اس لیے ہے کہ پہچان حاصل کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ زبردست ہدایات ارشاد فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ ذی الحجہ کے مہینے ہی میں واپس تشریف لائے، مدینہ منورہ آ گئے۔ آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں قیام نہیں فرمایا۔ ذی الحجہ کا مہینہ مکمل ہوا، محرم آیا، نیا سال شروع ہوا۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، سن 11 ہجری کا سال شروع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے۔ یہیں سے آپ کی آخری بیماری شروع ہوئی۔ سفر کا مہینہ تھا، آخری تاریخیں تھیں۔ آپ اپنے کسی صحابی کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آپ واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، سر میں سخت درد شروع ہوا اور بخار آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بڑھتی چلی گئی۔ آپ گھر تشریف لائے تو سخت علیل ہو چکے تھے اور بخار کی شدت میں آپ تپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری آخری بیماری ثابت ہوئی، لیکن اس سخت بیماری میں بھی آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے رہے اور امامت فرماتے رہے آخری وقت تک، جب تک آپ کی کمزوری آپ پر غالب نہیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جماعت کی نماز پڑھنا قبول اور گوارا نہیں فرمایا۔ آپ تشریف لا کر اس حالت میں بھی نماز پڑھاتے رہے کہ صحابہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ غور کر لیجئے کہ نماز کی کیسی اہمیت آپ نے اپنے عمل سے بیان فرمائی۔ آج کتنے صحت مند مسلمان ہیں، مقیم ہوتے ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، مگر نماز میں غفلت برت رہے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مسجد نہیں جاتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت سو رہے ہیں، آرام کو نماز پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج سے 30-35 سال پہلے، اس وقت تو یہ موبائل کا چلن نہیں تھا، اس وقت ٹی وی تھا، اور میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے۔
جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے مل سکتی ہے؟ اب تو ٹی وی کی جگہ موبائل آ گیا، آدھی آدھی رات تک لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اور پھر فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مجرم بن کر اٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنے دل پر نقش کیجئے کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ سہارے سے آئے مگر نماز پڑھائی۔ اور پھر یہ بھی یاد کر لیجئے کہ آپ نے اپنے وصال سے ذرا دیر پہلے جو آخری وصیت پوری امت کو فرمائی وہ یہ تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ نہ ہو کہ دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، منصب کے نشے میں کمزوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگو، نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگو، ماں باپ ہو کر اولاد کے ساتھ برا سلوک کرنے لگو، یا شوہر ہو کر بیوی کو تکلیف دینے لگو۔ ہرگز نہیں، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز بنیادی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو لکھتے تھے اور یہ نصیحت فرماتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حافظ علیہا فهو لما سواها احفظ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہارے معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اگر نماز کی تم پابندی کرو گے تو اور سارے احکامات کی بھی پابندی کرو گے، اور اگر نماز کو ضائع کرو گے تو اور سارے احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرو گے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرو، نماز 5 وقتہ مسجد میں باجماعت ادا کرو، نماز مسجد کو اپنی محبتوں کا محور و مرکز بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ عطا کرے گا جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے اس دن، جب کہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان نے ایک شخص بیان کیا، وہ انسان جو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اس کا واضح ترجمہ اگر آپ کو سے عرض کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں، آج جو مسجد کے سائے میں ہے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو آج نماز پڑھ رہا ہے، مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عاقبت محمود ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی تشریف لا رہے ہیں اور نماز کی امامت فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے وصال سے 5 دن پہلے، بدھ کا دن تھا، پیر کو آپ کی وفات ہوئی ہے، بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ کے سہارے سے آہستہ آہستہ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سخت درد تھا، بخار میں تپ رہے تھے۔ ایسی حالت میں بھی آپ آئے، صحابہ کو نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ منبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ جمع ہوئے، اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئی، دل رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کی حالت میں آخری نصیحتیں فرمائی۔ ان میں ارشاد فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لا تتخذوا قبری وثنا یعبد۔ لوگوں کان کھول کر سنو، یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، شرک میں پڑ گئے۔ تم میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے۔ آپ توحید کی تعلیم لے کر آئے تھے، اس لیے آپ نے آخری وقت بھی وصیت فرمائی کہ اسی توحید پر قائم رہو، اللہ کو یکتا اور تنہا سمجھو، اور یہ خیال کر لو کہ تمام تر طاقت و قوت اللہ کے پاس ہے۔
اور تمام تر اختیارات کا مالک اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنی پیشانی نہ جھکاؤ، اپنا مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرو۔ جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے اللہ کے آگے دست سوال پھیلاؤ، عاجزی کرو، گڑ گڑاؤ، اپنی ناک اللہ کے آگے رگڑو، اللہ سے سوال کرو، اور مدد طلب کرنی ہے ایک اللہ سے مانگو، اور سمجھ لو کہ تمام تر قوت کا طاقت کا مالک تنہا اللہ ہے۔ توحید کی تعلیم دی۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائی جو ہمارے لیے بہت نصیحت کی، آپ اپنے جانثاروں سے، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر میں نے تم میں سے کسی شخص کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے تم میں سے کسی شخص کو برا کہا ہو، آج مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت کے لیے اٹھا کر نہ رکھو۔ غور کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیم دے کر گئے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میری پیٹھ حاضر ہے، تم میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف میں نے دی ہو، آؤ میری پیٹھ پر کوڑے مار لو۔ اس حالت میں جب کہ آپ بخار میں تپ رہے ہیں، سر میں درد کی شدت ہے، چلنا مشکل ہے، مگر پوری امت کو آپ بتا رہے ہیں کہ معاملات کی صفائی ضروری ہے۔ اگر ہم نمازی رہیں، تہجد گزار رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، مگر ہمارے معاملات صاف نہ ہوں تو نہ ہم اچھے مسلمان ہیں، نہ ہم سچے امتی ہیں۔ یہ جو آج ہم نے دین کا ایک نیا تصور ایجاد کر لیا کہ لمبا کرتا پہن لیجئے، اونچا پیجامہ پہن لیجئے، ہاتھ میں تسبیح رکھیے، سر پہ ٹوپی رکھیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اور معاملات خراب، اخلاق خراب، رہن سہن خراب، زبان کے بول میٹھے نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بناوٹی دین دنیا میں چل سکتا ہے، آخرت میں نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلنے والا، کھوٹا سکہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ کتنے طاقتور مسلمان ہیں، باپ کو مرے ہوئے برسوں ہو گئے، بہن کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ طاقتور ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں ہم کو آخرت میں بچا لیں گی۔ کتنے مسلمان ہیں جو حق میں کمی کر رہے ہیں۔ ابھی قریب میں کسی عرب ملک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا کہ کسی بھائی کا انتقال ہوا، امیر دولت مند شخص تھا، اس کی بہن پیچھے پیچھے جنازے کے چل پڑی۔ لوگوں نے روکا کہ عورت کو نہیں آنا چاہیے، مگر وہ رکی نہیں۔ لوگوں نے سمجھا ایک لوتا بھائی تھا، غم کی شدت میں چل پڑی ہے، چھوڑ دیا۔ وہ قبرستان تک گئی، جب تدفین ہوئی اس شخص کی قبر میں اس کو لٹایا گیا، اس بھائی کو، اور مٹی ڈالنے کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرے بھائیوں، میرا روڈ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس حصے کو غور سے سنو اور درد اور کرب پہچاننے کی کوشش کرو۔ جب اس شخص کو قبر میں لٹا دیا گیا، اس بھائی کو، اور لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے اپنی موت تک مجھ کو وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دے، تو بھی اپنی رحمت اور مغفرت سے اس کو محروم فرما۔ ایک بہن کے دل کا درد اور کرب سمجھیے، کس راستے پر ہم جا رہے ہیں، کس دین کو ہم اختیار کر رہے ہیں، کن راہوں پر ہم اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ دین کو رسم کے طور پر مت اختیار کیجئے، صورت والا دین نہ اختیار کیجئے، حقیقت والا دین اختیار کیجئے۔ معاملات کو صاف رکھیے۔ حضور فرما رہے ہیں میری پیٹھ حاضر ہے، اگر کسی پر میں نے کوئی زیادتی کر دی ہو آج بدلہ لے لے۔ اور یہ صرف زبان سے آپ کا ارشاد نہیں تھا، لوگوں سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی کے موقع پر صف سیدھی کر رہے تھے، حضرت سواد ابن غزیہ انصاری رضی اللہ عنہ سب سے آگے نکلے ہوئے تھے، حضور کے ہاتھ میں بغیر پھل کا تیر تھا، آپ نے صف درست کرنے کے لیے ان کے پیٹ میں
چبونا مقصد نہیں تھا، پیچھے کرنا مقصد تھا۔ ہلکا سا آپ نے ان کو کہا پیچھے ہو جاؤ، استوی یا سواد، پیچھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، ٹھیک کھڑے رہو، اور آپ آگے بڑھنے لگے۔ حضرت سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے رسول ٹھہر جائیے، توقف فرمائیے، غور سے سنو مسلمانوں، اور حضور کا ظرف، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا تحمل دیکھو کہ ایک ادنا شخص کہہ رہا ہے کہ ٹھہریے، اور آپ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے مجھ کو بے پھل کا تیر چبویا ہے، مجھ کو اس کی تکلیف ہوئی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہیں کہ حضرت سواد کو کیا ہوا، اتنی معمولی تکلیف پر حضور سے کہتے ہیں بدلہ لینا ہے۔ حضور کا ظرف دیکھیے، آپ نے کہا لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جب آپ نے تیر چبویا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی ہٹائیے۔ حضور نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، کہا بدلہ لے لو۔ بس وہ جھکے اور حضور کے پیٹ مبارک کو چومنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، مگر یہ لڑائی کا موقع ہے، کون جیے گا کون رہے گا کچھ پتہ نہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں تاکہ جنت کا سہارا ہو جائے۔ محبت دیکھیے، حضور سے تعلق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھیے۔ میرے بھائیوں، معاملات کو صاف رکھنا ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں یہی تعلیم دے کر آخری وقت میں تعلیم دے کر گئے، کسی کا حق اپنے ذمہ باقی نہ رہنے دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عصر کے لیے پھر آئے، مغرب کے لیے آئے، سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، امامت کی۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے آپ تشریف لانا چاہ رہے تھے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر جانے کا ارادہ کیا، بے ہوش ہوئے۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں، حضرت عمر کو کہہ دیں۔ کئی دفعہ یہ بات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ حضرت ابو بکر کی شان اور مقام کو ظاہر کرنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو نماز کے لیے کہہ دوں، امامت کے لیے کہہ دوں، صاحب سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی عزت۔ حضرت ابو بکر نے امامت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہیں تشریف لا سکے، بیماری آپ کی بڑھ گئی۔ جمعرات کے دن پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کے درمیان آئے، کچھ نصیحتیں آپ نے پھر فرمائی اور واپس گئے۔ یہ آخری مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے تھے۔ جمعرات کا دن گزرا، جمعہ کا دن گزرا، سنیچر کا دن آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اپنے حجرے مبارکہ میں نمازیں ادا فرماتے رہے۔ اتوار کا دن آیا تو آپ نے اپنے غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے سونے کے سکے، آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ آپ کا اسلحہ تھا وہ بھی آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کوئی چیز آپ نے باقی نہیں رکھی، سب چیزیں اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور بتا رہے کہ مال دنیا پر فریفتہ نہ ہو، مال جمع کر کر کے رکھنے کی عادت نہ بناؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بناؤ۔ حضرت ام سلمہ سے حضور نے فرمایا ام سلمہ گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضور نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پیر کا دن آیا، یہ آپ کی مبارک زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نماز حضرت ابو بکر کی امامت میں پڑھی جا رہی تھی۔ آپ نے حجرے مبارکہ کا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنے لگے اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔
صحابہ کرام نے محسوس کیا حضور کی زیارت کی، یہ آخری دیدار تھا حضور کا۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ حضرت انس کی روایت ہے کأنہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسا روشن تھا گویا کہ قرآن کا کوئی ورق ہے۔ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا، انوار تجلیات برس رہے ہیں، اور آپ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کو اس لیے آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ آپ نے ایک دوسرے سے لڑنے والوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا، توحید پر قائم کر دیا، اچھے اخلاق اور کردار کا توشہ انہیں عطا کیا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا ہوگا جب آپ نے دیکھا کہ امت آپ کی زندگی میں ایک امام پر متفق ہے اور ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محسوس کر کے صحابہ کرام قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے، لیکن حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پڑھتے رہو۔ تھوڑی دیر تک آپ دیکھتے رہے۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ کی حالت ٹھیک ہوئی ہے، افاقہ ہو گیا ہے اور آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری دیدار تھا جو صحابہ کرام کو میسر ہوا۔ پھر جیسے جیسے پیر کا دن آگے بڑھنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بگڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا کہ فاطمہ کو بلا دو، حضور کی چہیتی بیٹی ہیں اور آپ کی اولاد میں صرف وہی اس وقت باحیات تھی، بہت محبت، بہت تعلق۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ آئی اور حضور کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ ظاہر ہے کہ اپنی جان چھڑکتی تھی اپنے بابا جان پر۔ ایسی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، کان میں کچھ ارشاد فرمایا، وہ اور رونے لگی۔ تھوڑی دیر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے قریب کیا، کچھ ارشاد فرمایا، ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ حضور نے آخری وقت آپ سے کیا فرمایا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور نے جب مجھ کو پہلی دفعہ قریب کیا تو مجھ سے فرمایا کہ میری بیٹی اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، مجھ کو جی بھر کر دیکھ لو، اب رخصت ہے، اب دنیا سے جانا ہے۔ بس مجھ کو یہ سن کر رونا آ گیا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اولاد ہے اور آپ پر جان چھڑکتی ہیں۔ وفات کی اطلاع سن کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر مجھ کو قریب کیا اور کہا بیٹی مگر تجھ کو خوشخبری ہو، میرے انتقال کے بعد تم سب سے پہلے میرے خاندان میں وفات پاؤ گی اور مجھ سے آ کر مل جاؤ گی۔ آپ غور کیجئے کیسی محبت تھی کہ حضور نے انتقال کی خبر دی، ان کے انتقال کی خبر دی، مگر وہ مسکرا پڑی کہ مجھ کو حضور سے ملنا نصیب ہوگا، میں سب سے پہلے حضور کے پاس چلی جاؤں گی۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ پھر حضرت حسن و حسین کو حضور نے بلایا، نواسوں کو پیار کیا، لوگوں سے کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری وقت میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، مسواک تھی، حضور نے آخری وقت میں مسواک فرمائی اور پھر سانسیں آپ کی چڑھنے لگی اور آپ کی نگاہ چھت کی طرف اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ آپ اس وقت فرماتے تھے ان للموت سکرات اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ موت سختیاں لے کر آتی ہے، اے اللہ موت کی سختیوں کو میرے اوپر آسان کر دے۔ آپ کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ صدمے سے اور غم سے لبریز ہو کر کہنے لگی وا کرب ابتا، ہائے میرے ابو جان کی تکلیف، ہائے میرے ابو جان کی تکلیف، ہائے میرے ابو جان کا درد کرب۔ حضور نے سنا تو ارشاد فرمایا بیٹی فکر نہ کرو، آج کے بعد مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد مجھ پر کوئی کرب نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے ٹیک لگایا تھا اور آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور سب سے پیارے دوست سے مجھ کو ملا دے۔ اللہ کے ہاں جانے کی دعا آپ مانگ رہے ہیں۔ آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا، آواز دھیمی پڑ چکی تھی، آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور کیسا بہترین ہے ان لوگوں کا ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہم بالرفیق الاعلی فرماتے رہے، اور پھر اچانک ہاتھ گر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات انسانی میں اس سے بڑھ کر اور کون سا حادثہ ہوگا؟ صحابہ کرام پر غم اور علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی، حضور سے لپٹ گئی اور ارشاد فرمایا، واہ ابتا، ہائے میرے ابو جان، اجاب ربا دعا، پروردگار کے بلاوے پر آپ تشریف لے گئے۔ واہ ابتا، میرے ابو جان، الی جبریل ننعا، آپ کی وفات پر ہم جبریل کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ یا ابتا جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابو جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ آپ جنت الفردوس میں تشریف لے گئے۔ یا ابتا جنت الفردوس مأوا، میرے ابو جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ کرام کو خبر ہوئی اور سب رنج و علم میں ڈوب گئے۔ کوئی سکتے میں چلا گیا، کوئی غم کی شدت سے لیٹ گیا۔ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، وہ گئے ہوئے تھے اپنے مکان پر تشریف لائے۔ ان کی سب سے لمبی رفاقت حضور کے ساتھ تھی۔ آئے، حضور کے چہرے مبارک پر چادر تھی، چادر پلٹ کر حضور کی پیشانی کو چوما اور رو پڑے اور کہا، واہ خلیلہ، ہائے میرے دوست، واہ صفیہ، واہ نبیہ، میرے آقا، میرے سردار، میرے پیغمبر، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ لن یجمع اللہ علیک موتین، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، طبت حیا و میتا۔ اللہ کے رسول، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر! کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا دل کس قدر ٹوٹا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے کس قدر وہ غمزدہ ہوں گے۔ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود نہیں ہیں اور پھر آئے اور حضور کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے کر اس طرح غم کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور انہی کا یہ حوصلہ تھا کہ انہوں نے امت کو سہارا دیا اور تسلی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی اور کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی جس میں حضرت کی وفات کا اشارہ ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ وہ کھڑے ہوئے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں اچانک زمین پر گر پڑا، میرے پیر کی طاقت چلی گئی اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کائنات انسانی کا یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جو اسی ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، مگر اپنے بعد اپنی مبارک سنت چھوڑ کر گئے، اپنا پیارا طریقہ چھوڑ کر گئے، کتاب مقدس چھوڑ کر گئے، جینے کا سلیقہ طریقہ سکھا کر گئے
ہمیں اسی راہ پر چلنا ہوگا، اسی راستے کو اپنانا ہوگا، انہی کی تعلیمات کو سینے سے لگانا ہوگا۔ آج اس ملک میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں ہمیں جن مشکلات کا، جن دشواریوں کا، جن پریشانیوں کا سامنا ہے، ان سب کا علاج اور حل حضرت کی اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات میں۔ اسی لیے ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پاک کلام کو سینے میں بسائیے اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت، سب سے کامل، سب سے پسندیدہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی، اسی میں آخرت کی بھی کامیابی۔ جب حضرت کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں گے تو دنیا کی عزت قدم چومیں گی، اور آخرت میں تاج کرامت و شرافت ہمارے سر پر سجایا جائے گا۔ ارشاد ہے كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ حضرت فرما رہے میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے سے انکاری کون ہوگا؟ حضرت نے فرمایا جو میرے راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا، اور جو میرے راستے سے منہ موڑے گا وہی ہے جنت میں جانے سے انکار کرنے والا۔ میرے بھائیو آؤ حضرت کے اسوہ حسنہ کی طرف لوٹ آؤ۔ موت قریب آ رہی ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حضور کی سیرت سنت پر عمل کریں گے، قبر میں روشنی اجالا ہوگا اور زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔